5 خوبصورت احادیث۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ توحید، کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب کبھی زندگی مشکل لگنے لگے تو ایک نظر پڑ کر اپنے والدین کو دیکھنا، یقین کیجئے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کو منانا اتنا آسان ہے جتنا ماں کو بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے بندو تم پر رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا افضل عبادت ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون ہو جائے گا۔ توبہ میں لگے رہو، بدائی سے آخر تک۔ گناہ سے پاک صاف رہنا فرشتوں کا کام ہے۔ ابتدا سے آخر تک گناہ کی ناپاکی میں مبتلا رہنا شیطان کا کام ہے۔ گناہ کرنا، گناہ کے بعد توبہ کرنا آدم اور آدم کی اولاد کا کام ہے۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے تو ان سب کی مشکلات حل کر۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ، میری بہن کو سدا خوش رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ عورت کے پیٹ سے نکل کر عورت کے پیٹ میں پل کر عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ مرد ساری عمر چڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسوں کی مٹی پھینکتا ہے، آخر میں
جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی، اور اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ ماں باپ کمزور، بیمار اور بوڑھے تب ہوتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد ہی ان کو پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو تاکہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، کیونکہ جو آپ کرو گی وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب تمہیں خوشیاں ملیں گی تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بلا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔